روتا ہوا میرے دروازے پہ آئے گا تاکہ امام سے محبت کا اظہار کر سکے. یہ آ کے کہے گا کہ میں امام کو غسل دوں گا. مامون جب یہ اعلان کرے تو ابا سلت ہوشیار رہنا، میرے گھر میں ایک نور کا خیمہ نصب ہوگا، اس کے اندر میری میت کو رکھ دینا. میرا بیٹا تقی اجازت امامت سے آئے گا اور وہ آ کے میری میت کو غسل دے گا. خبردار کوئی اندر جانے کی کوشش نہ کرنا ورنہ اندھے ہو جاؤ گے. امام کو غسل صرف امام دے سکتا ہے، معصوم کو غسل صرف معصوم دے سکتا ہے. میرا جنازہ خود بخود اس نورانی حالے سے باہر آئے گا، اس نورانی خیمے سے باہر آئے گا. جب میرا جنازہ قبرستان کی طرف جا رہا ہوگا تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوں گے. مامون سے لباس پہنے میرے جنازے کے آگے رو رہا ہوگا. جب جنازہ گاہ میں جائے گا تو یہ جنازہ پڑھانے کی کوشش کرے گا، یہ تیز آندھی آئے گی، میرا بیٹا مصلی پہ آئے گا، میری نماز جنازہ کی امامت کروائے گا. اے ابا سلت، جب میرا جنازہ ہو چکے، میری تدفین کا مرحلہ ہے، یہ جان بوجھ کے ہارون رشید کے قبروں کے پائنتی کی طرف، قدموں کی طرف میری قبر بنانے کا حکم دے گا. جب وہاں کدال مارا جائے گا تو زمین وہاں سے رستہ نہیں دے گی، زمین کھودی نہیں جائے گی، مجبوراً اس کو ہارون کے سرہانے کدال لگانا پڑے گا. جب وہاں ایک بار کدال لگاؤ گے زمین پھٹ جائے گی، نیچے سے ایک سفید سنگ مرمر کی تختی باہر آئے گی جس پہ لکھا ہوگا یہ قبر رضا ہے. اس کے نیچے ایک پانی ہوگا جس میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں تیر رہی ہوں گی. ایک بڑی مچھلی آئے گی، وہ چھوٹی مچھلیوں کو نگل جائے گی، تھوڑی دیر کے بعد پانی خشک ہو جائے گا. میری میت کو اس قبر کے اندر رکھ دینا. خبردار کوئی بھی میری قبر پہ مٹی ڈالنے کی کوشش نہ کرے. امام کبھی بھی امت کا حق نہیں لیتا. میں نہیں چاہتا کوئی دشمن امام پہ یہ احسان کرے. میری قبر خود بخود بند ہو جائے گی. ابا سلت میری قبر کے تعویذ کو بند کر دینا. ابا سلت نے وہ صحابی ہے جس نے امام سے امام کی شہادت سنی. یہ جو تم عزاداری کرتے ہو نا، یہ تم زیارت حسین کے لیے اس 8ویں شہنشاہ کی جو تڑپ تھی وہ قابل دید تھی. مولا جب خراسان میں ہوتے تھے اور امام نے ایک لمبا دور بری عہدی کا گزارا، جب بھی کوئی عراق سے جاتا امام اس سے ملنے کی خود تمنا کرتے، اسے بلا کے کہتے خبر ہوئی ہے تو عراق سے آیا ہے. جب وہ کہتا میں عراق سے آیا ہوں، امام رضا رو کے کہتے ہیں کیا تو نے میرے جد حسین کی قبر کی زیارت کی ہے؟ کیا تو کبھی میرے جد حسین کی قبر پہ گیا ہے؟ جب وہ کہتا کہ ہاں مولا میں قبر حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہوں، میں نے کتاب کے جملے پڑھنا ہوں تمہیں سفر کربلا میں. امام کو جب وہ کہتا کہ میں نے قبر حسین کی زیارت کی، امام اپنی مسند سے اٹھتے، اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے چھوڑتے، آنکھوں سے لگاتے اور لگا کے کہتے اگر کبھی واپس عراق جائے تو میرے جد کی قبر پہ جا کے کہنا تیرا غریب بیٹا تجھے سلام کہہ رہا تھا. میرے 8ویں شہنشاہ کی سنت ہے عزاداروں کے لیے قالین بچھانا. مولا جب اپنے گھر میں مجلس کرواتے تو مولا خود قالین بچھاتے. غلام آگے بڑھ کے مولا سے کہتے مولا یہ کام ہم کرے، کہتے نا مجھے خدمت کرنے دو حسین کے عزاداروں کی. مولا قالین بچھاتے. اور یہ سنت امام رضا ہے. کوشش کرنا آج کے بعد مولا مجلس میں بیٹھنے سے پہلے بھی اس جگہ کو چومتے، مجلس سے اٹھتے ہوئے بھی جس جگہ میں مجلس ہو رہی ہوتی اس قالین کو ہاتھ لگا کے چہرے پہ لگاتے. لوگ پوچھتے مولا یہ کیا ہے؟ فرمایا کاش تمہیں اس جگہ کی اہمیت کا پتہ چل جائے. یہ وہ مقام ہے جہاں ملائکہ اپنے پروں کو مس کر کے چلے جاتے ہیں. ایک دن امام رضا کا رونے کو جی چاہا. امام نے اپنے غلام سے کہا یہ بات مدینے کی ہے. امام نے کہا جاؤ دیبل خزائی کو بلاؤ. دیبل اس دور کا مرثیہ خان تھا، ذاکر حسین تھا. فرمایا دیبل کو بلاؤ. صحابی نے جا کے دیبل کو کہا تجھے امام رضا یاد کر رہے ہیں. دیبل دوڑا. جب امام کے دولت سرا کے قریب آیا تو دیکھا امام دروازے پہ کھڑے. دیبل نے سمجھا کہ شاید کوئی شاہی مہمان آ رہا ہے، امام کسی اور کا انتظار کر رہے ہیں. جب دیبل قریب آیا تو امام نے اپنی ابا سے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا. اگلا لفظ پڑھوں تو میں ذاکر حسین کے احترام کروں. امام رضا کا جملہ پڑھوں گا. امام کہتے اے میری دادی کے مددگار تجھ پہ میرا سلام. اے میری دادی فاطمہ کے مددگار تجھے میرا سلام. امام نے دیبل کے گلے میں باہیں ڈالی. دیبل کا ہاتھ پکڑ کے مولا ممبر کے قریب لے کے آئے. ممبر کے قریب آ گئے. دیبل تو نے میرے جد حسین پہ کوئی مرثیہ لکھا؟ دیبل کہتا ہاں مولا چند روز پہلے کہ نیا مرثیہ لکھا ہے. امام نے دیبل مجھے سنا. دیبل یوں ممبر کے قریب کھڑا ہو کے پڑھ گیا. امام نے کہا رک ممبر پہ بیٹھ. دیبل کام کی کہتا مولا آپ کہاں بیٹھیں گے؟ فرمایا تو ذاکر حسین بن کے ممبر پہ بیٹھ، میں عزادار حسین بن کے زمین میں بیٹھوں گا. دیبل کا بدن کا بار ہو کے کہتا میری ضرورت نہیں، زہرا کا بیٹا زمین میں بیٹھے میں ممبر پہ بیٹھوں. امام نے کہا میں حکم بن کے رہا ہوں، مجھے تھوڑی دیر حسین کا عزادار بننے دے. تجھے خبر نہیں ہے کہ میرے جد کو رونے کا اجر کیا ہے؟
کہ کہہ کے دیبل نے مرثیہ بند کیا، دیبل ممبر سے نیچے اترا، امام کی آواز آئی دیبل دوبارہ ممبر پہ جا، ایک شعر میری طرف سے پڑھ دے۔ دیبل کا مولا میرا مرثیہ ختم ہو گیا۔ امام نے ایک شعر کاغذ پہ لکھا، دیبل نے شعر پڑھا، اس میں لکھا میرا سلام ہو تیرے اس بیٹے پہ جو تو اس میں غریب ہو کے دفن ہو جائے گا۔ دیبل شعر پڑھ کے چیخا، روکا مولا مجھے تو نہیں پتا فاطمہ زہرا کا کوئی بیٹا تو اس میں دفن ہے۔ امام نے گریبان کو پھاڑا، روکا یہ تیرا وہ غریب امام ہے، یہ ہے تیرا وہ غریب امام تو تو اس میں غربت کی حالت میں دفن ہو جائے گا۔ اتنا جملہ پڑھنا تھا یا مزدورات کی طرف سے قناعت اٹھی، ایک سفید سلمانی کریم دوڑی ہوئی آئی، روکا دیبل تمہارا شعر نہ پڑھنا، جب سے تو نے شعر پڑھا ہے کبھی رضا کی کوئی بہن بے ہوش ہو جاتی ہے، کبھی رضا کی کوئی بہن بے ہوش ہو جاتی ہے۔ آج امام رضا کی شہادت ہے، میں مولا سے پوچھنا چاہتا ہوں مولا تیری بہنیں مدینے میں پردے کے اندر بیٹھی تھی، انہیں صرف پتا چلا کہ ان کا بھائی مر جائے گا، وہ بے ہوش ہو گئی، آئے زینب کبریٰ 70 قدم کے فاصلے پہ قاتل سے کہہ رہی تھی خنجر آہستہ چلا، میرا حسین بڑا پیاسا ہے، اس کی رگیں خشک ہو گئے۔ تمہارا سفر ختم ہو جائے گا، چند روز مہمان ہو حسین کے، کوئی گھر میں ماں چھوڑ کے آیا ہے، کوئی بیٹیاں چھوڑ کے آیا ہے، کوئی اولاد چھوڑ کے آیا ہے، ادھر 40 کا دن ختم ہوگا، ظاہر ایک دوسرے سے پوچھیں گے تیری فلائٹ کب ہے، تو نے واپس کب جانا ہے، تم تو گھروں میں جانے کی تیاری کر لو گے، ایک بار کمرے حسین میں جانا، رو کہنا مولا ہم تو واپس جا رہے ہیں، نہ تیری سکینہ واپس گئی نہ تیرا اصغر واپس گیا، تیرے بیٹے کربلا میں رہ گئے۔ شہادت کی شب حیات میں شہنشاہ مولا نے کہا ابا سلت یہ مجھے زہر دے کے مارے گا۔ مولا نے فرمایا ابا سلت یہ شہادت میں تجھے بتا کے جا رہا ہوں، میری شہادت کے بعد لوگوں کو بتانا کہ امام کو کیسے شہید کیا گیا۔ ابا سلت میرے جانے کے بعد وطن میں نہ رہنا، یہ تیری جان کے دشمن ہو جائیں گے۔ آج بھی مشہد جاؤ، امام رضا کا یہ صحابی پہاڑی کے اوپر دفن ہے، 2 صحابی ہیں امام کے آخری وقت میں، ہرسمہ ابا سلت، آخری وقت میں وصیت ابا سلت کو کی، لیکن جب بلایا ہے نا مامون نے، امام ہرسمہ کو ساتھ لے کے گئے۔ ہرسمہ کو مولا کی وہ بتائی ہوئی روایت یاد تھی، جب امام نے کہا نا ہرسمہ مامون نے دعوت میں بلایا ہے، ہرسمہ کے چہرے کا رنگ اتر گیا، لوگ کہتے مولا مولا کہیں جدائی کا وقت نہیں آ گیا۔ مولا کی آواز آئی ہرسمہ میرے ساتھ چل، تو دروازے میں بیٹھ جانا، میں اندر جاؤں گا، اگر دربار سے واپس آؤں تو میرے سر پہ امامہ بدا ہوا نہ ہو، ایک چادر بن کے میرے سر پہ ہو اور میں نے اس چادر سے اپنا چہرہ چھپایا ہو، سمجھ لینا زہر مل گئی ہے۔ اگر میرے سر پہ چادر نہ ہو اور امامہ ہو، سمجھنا کہ ابھی اس نے سازش نہیں کی۔ ہرسمہ دروازے میں بیٹھ گیا، امام اندر چلے گئے۔ اب اپنے جگر سے پوچھو کہ ہم میں سے اگر کسی کو امام یہ بتا کے جائیں تو لمحے ہم پہ کیسے گزریں گے۔ امام کے قدم دربار کے اندر گئے، ہرسمہ کبھی جنت البقیع کی طرف دیکھتا، کبھی مدینے کی طرف دیکھتا، رو گلا اے بی بی فاطمہ اپنے بیٹے کی محافظ بن جانا، بی بی تیرا بیٹا وطن سے دور ہے، اس کی بہنیں مدینے میں۔ ہرسمہ سانسوں کو گن گن کے امام کا انتظار کرتا، جو ہی امام نے دربار کا دروازہ کھولا، امام کے سر کے اوپر چادر تھی، ہرسمہ نے چادر دیکھی، ہرسمہ رو کے کہا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میں اگلی سطر پڑھوں گا تو اے شیعوں، کربلا کے مسافروں، حسین کے زائروں، شب شہادت علی بن موسیٰ رضا یہ جملہ سن لینا۔ ہرسمہ ابھی انا للہ پڑھ کے امام کے پیچھے چلا، ہرسمہ کی حالت غیر ہو گئی کیونکہ مولا رضا جہاں سے پاؤں اٹھاتے تھے زمین سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے امام کے پاؤں کے تلووں سے زمین سے خون نکلتا ہوا دیکھا، یہ دوڑ کے امام کے آگے گیا، جب اس نے جھک کے دیکھا امام کی آنکھوں سے خون جاری تھا، شہر اتنا شدید تھا تیرے مولا کی آنکھوں سے لہو جاری ہو گیا۔ زہر کی شدت سے امام کی ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلوے پھٹ گئے۔ ہرسمہ نے امام کو سہارا دیا، امام کو گھر میں لا کے بٹھایا، امام کو بستر پہ بٹھا کے ہرسمہ نے بستر سیدھا کیا۔ امام کی بات ہے ہرسمہ جلدی جا، وقت بڑا تھوڑا ہے، ابا سلت کو بلا کے لا۔ ہرسمہ نے دروازہ کھولا، اور یہ قانون قدرت ہے، جب امام شہید ہو رہا ہوتا ہے
کائنات میں تغیرات آتے ہیں، آسمان سے تیز آندھی، تیز بارش، آسمان سے بارش کا آنا، بادلوں کا گرجنا، یہ علامت ہوتی ہے کہ کوئی مظلومیت میں مارا جا رہا ہے۔ ادھر امام کو زہر ملی ہے، ہرسمہ نے گھر کا دروازہ کھولا، باہر کالی سیاہ اندھیری، یوں تیز آندھی، طوفان، بارش، ہرسمہ کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہرسمہ دیواروں کے ساتھ لگتا ہوا دیواروں کو سہارا دیتا دیتا ابا سلط کے گھر گیا۔ جب یہ ابا سلط کے گھر گیا، ابا سلط نماز شب کی تیاری کر رہے تھے، اس نے کہا ابا سلط مسلط پیٹ امام کو زہر مل گئی ہے۔ ابا سلط نے ہرسمہ کا ہاتھ تھاما، یہ خراسان کی گلیوں میں امام کے گھر کی جانب دوڑ رہے تھے۔ جب یہ امام کے گھر پہنچے، انہوں نے دروازہ کھولا، ابا سلط نے کہا ہرسمہ کہاں ہے میرے مولا؟ ہرسمہ نے بستر پہ ہاتھ مارا، کہا ابھی تو جہاں بٹھا کے گیا تھا مولا کہاں گئے؟ ابھی یہ ڈھونڈ رہے تھے، انہوں نے چراغ روشن کیا، امام نے رضا ریت پہ ایسے تڑپ رہے تھے جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے۔ امام کی حالت دیکھی، ابا سلط نے کہا اے مولا آپ کی یہ حالت کیوں ہو گئی؟ امام نے کہا تو بتا تیرے آنے میں دیر کیوں ہوئی؟ روکنا مولا باہر موسم بڑا خراب ہے، آندھی بڑی تیز ہے، بارش بڑی تیز ہے، مولا ہمیں رستہ نہیں مل رہا تھا۔ امام روکنے تم مرد ہو کے رستہ بھول گئے، وہ اکیلی قم کی پہاڑیوں پہ رو رو کے کہہ رہی ہے کوئی مجھے میرا رضا ملا دے اور میرا غریب دروس۔ ادھر زہر بھائی کو مل گئی، بہن پہنچ گئی قم کے چند میل ساوا کی پہاڑیوں پہ، جس سواری پہ چلی وہ سواری مر گئی۔ میں منبر کی تقدس کی قسم کھا کے روایت پڑھنے لگا ہوں۔ رضا کی بہن کو ایک ملاؤن کی آبادی قریب تھی سے خبر ہوئی کہ یہاں پر چند مستورات ہیں اور چند مرد ہیں۔ اسے خبر ہوئی کہ یہ موسیٰ کاظم کی اولاد ہے، یہ پانی میں زہر ملا کے لے کے آیا۔ ادھر بھائی کو زہر مل گئی، ادھر ساوا کی پہاڑی پہ بہن کو زہر مل گئی، زہر سے شہیدہ ہوئی ہے رضا کی بہن۔ ادھر سواری مر چکی تھی اور بی بی قم کے قریب تھی۔ قم شیعوں کا شہر تھا، موسیٰ بن خضرج ان کا سردار تھا۔ اسے خبر ہوئی کہ مولا رضا کی بہن ایک قافلہ لے کے آ رہی ہے۔ اس نے قم کی گلیوں میں اعلان کروایا کوئی مرد باہر نہ آئے۔ میں پردوں کا مصاحب، مولا کی شہادت کی شب ہے، میں پردہ نہیں ڈالوں گا۔ اس نے کہا کوئی بچہ چھت پہ نہ آئے۔ اس نے کہا میں سردار ہونے کی حیثیت سے حکم کرتا ہوں قم کی تمام مومنہ عورتیں اپنے سروں پہ چادریں لیں، ہاتھوں میں پھولوں کی ٹوکریاں اٹھائیں، قم کے دروازے میں کھڑی ہو جائیں۔ علی ابن موسیٰ رضا کی بہن آ رہی ہے، اسے خبر ہو کہ یہ علی کے محبوں کا شہر ہے، یہ علی کے شیعوں کا شہر ہے، یہ رضا کے ماننے والوں کا شہر ہے۔ قم کی عورتیں اپنے سروں میں پھولوں کی ٹوکریاں لے کے قم کے دروازے میں چلی گئی۔ ادھر بی بی کو شہر ملی ہوئی تھی، بی بی کا پہلا قدم قم کی گلیوں میں آیا، نہ قم کی گلیوں میں کوئی مرد تھا نہ کوئی بچہ تھا۔ قم کی عورتوں نے پرتوں کی کناتے لگا کے رضا کی بہن کو گزارا۔ میں شہادت کی شب پوچھنا چاہتا ہوں اے میرے مولا رضا، تیری بہن مدینے سے سفر کر کے آئی تھی لیکن قم والیوں نے چادروں کی کناتے بنائی تھی، پھولوں سے استقبال کیا تھا۔ جب حسین کی بہن شام کے باہر پہنچی تھی، شرابیوں کے مجمع تھے، ہاتھوں میں پتھر تھے، دے کے کہہ رہے تھے بدر کے بدلے لو، احد کے بدلے لو، خیبر کے